یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، آج نہیں کل پرسوں مر جانا ہے۔ جس ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن موت ہے۔ کسی کے پاس 500 بھینسیں ہوں گی، 500 مربے ہوں گے زمین کے، ادھر چھوڑ جائے گا، آگے خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہاں غریب آدمی کے پاس ایک شاپر ہے تو وہ بھی ادھر چھوڑ جائے گا، اس نے بھی خالی جانا ہے۔ تو یہ جو ملکیتیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، اصل آپ کی ملکیتیں نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح یہ جسم دھوکہ ہے، یہ مال بھی دھوکہ ہے، حتیٰ کہ پوری دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ واقعی ہی میں دھوکہ ہے۔ اب فلاں کون ہے اس کو تلاش کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو تلاش کر لیا تو پھر سمجھو اللہ کو تلاش کر لیا۔ جب آپ سوتے ہیں تو تب بھی فلاں غائب ہوتا ہے، آپ کے اندر سے جو دیکھنے والا ہے وہ ہے اصل آپ، جو آبزرور ہے۔ یہ جسم تو ڈور ہے نا، تو جو اندر آبزرور بیٹھا ہوا ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو اصل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سوتے ہو تو میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہوں، اور موت کے وقت بھی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ موت کا جو سفر ہے یہ روزانہ ہم رات کو کرتے ہیں، روزانہ بندہ رات کو مر جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو شعور ہے، وہ جو روح ہے، وہ نکل کر باہر چلی جاتی ہے، جدھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں جاتی ہے۔ کبھی وہ مکہ مدینہ بھی پہنچ جاتی ہے، حج بھی کر لیتی ہے، رات کو مدینہ شریف حاضری بھی دے لیتی ہے۔ وہ روح کا معیار ہے، بندے کا جتنا معیار ہوگا نا اس حساب سے اس کی پرواز ہوگی۔ اور کئیوں کی تو عرش پہ چلی جاتی ہے، آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، تو کئی رات کو پھر تاروں کی منظروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے جو اس بندے کا سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے روح پرواز کرتی ہے۔ جیسے جیسے پاک ہوتے جائیں گے روح کی پرواز بڑھتی جائے گی۔ تو اس کے راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسانی دماغ ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ جسمانی وجود اور نورانی وجود۔ جو نورانی وجود ہے وہ انسان کی روح ہے، وہ اصل ہے۔ یہ تو فنا ہونے والا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا۔ تو یہ دھوکہ سمجھ لیں، یہ دھوکہ ہے جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ میں، یہ دھوکہ ہے۔ جو اصل آپ ہیں اس کے بارے میں تو آپ جانتے نہیں، اسی کو پہچاننا ہے۔ یہ تو ڈاٹا ہے، دماغ نے آپ کو دیا ہے، جی آپ کا نام فلاں ہے، آپ کی برادری فلاں ہے، آپ کی قوم فلاں ہے، آپ پاکستانی ہیں، انڈین ہے، آپ فلاں ملک کے ہیں۔ تو یہ تو دماغ نے ڈاٹا آپ کو دیا ہوا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے آپ کا نام بھی کچھ اور ہونا تھا، قومیت بھی اور ہونی تھی، مذہب بھی اور ہونا تھا، آپ نے تو یہی ہونا تھا نا۔ وہ آپ کی اصل پہچان نہیں ہے۔ اصل پہچان جو ہے وہ آپ کے اندر پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ یہ انسان تو اللہ کا راز ہے، یہ تلاش کریں نا۔ جب کر لیں گے تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گنگی ہو جاتی ہے، وہ پھر بولتا کچھ نہیں ہے، وہ بتاتا کچھ نہیں ہے۔ پلیز بتائے کیا؟ یہ چیزیں بتانے سے نہیں آتی، بتائے گا تو فتوے لگیں گے، اس لیے وہ بتاتے نہیں۔ یہ چیز ہے محسوس کرنے والی چیز، خود جا کر دیکھ لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے درویش کا۔ ہاں جو سچے عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ یہ جو باتیں میں نے سیکھی ہیں بس اولیاء کرام سے سیکھی ہیں، اور مقرب بندے، کوئی دھاگے والے یا پھوکے مارنے والے نہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، جو ڈونگی قسم کے لوگ ہیں ان سے بچا کر کامل شریعت پر عمل کرنے والا اللہ کا کامل، اس کے پاس ضرور جائیں، اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ اللہ کو چاہتے ہیں، یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، آج نہیں کل پرسوں مر جانا ہے۔ جس ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن موت ہے۔ کسی کے پاس 500 بھینسیں ہوں گی، 500 مربے ہوں گے زمین کے، ادھر چھوڑ جائے گا، آگے خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہاں غریب آدمی کے پاس ایک شاپر ہے تو وہ بھی ادھر چھوڑ جائے گا، اس نے بھی خالی جانا ہے۔ تو یہ جو ملکیتیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اصل آپ کی ملکیتیں نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح یہ جسم دھوکہ ہے، یہ مال بھی دھوکہ ہے، حتیٰ کہ پوری دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ واقعی ہی میں دھوکہ ہے۔ ابھی جو کوانٹم فزکس سائنس وہ کہہ رہی ہے یہ تو مالیکولر ڈانس ہے، خوردبین سے
معائنہ کریں نا اپنے جسم کا تو یہ تو صرف ایک مالیکیولر ڈانس نظر آئے گا. ٹھوس نام کی چیز کوئی نہیں ہے, نظر آتی ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. تو اس چیز سے اویئر ہے. اصل چیز جو اصل ڈاکو ہے وہ انسان کا دماغ ہے, اور دماغ کے پیچھے کام کرتا ہے نفس, خواہشات, اور اس کے علاوہ خناس اور شیطان. یہ ان کا اکھاڑا ہے. بندہ ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے, فوری خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. نماز اللہ اکبر کر لے, فوری دماغ کہیں پہنچ جاتا ہے, وہ شیطان لے کے جاتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے بندے کو اللہ سے غافل کرنا. اللہ لمحہ موجود میں حاضر ہے, نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں ہے, ادھر حاضر ہے ابھی اسی. آپ کو بھی مینٹلی ادھر حاضر ہونا پڑے گا. جہاں جائیں فزیکل, مینٹلی بھی ادھر ہی ہوں, تو پھر آپ کی زندگی کامیاب ہے. وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا, سوچی پیا تو بندہ گیا. یہ عین حقیقت ہے. دماغ کو پرواز نہیں کرنے دینا. 90,000 جو دن کے خیالات آتے ہیں انسان کو دماغ کے اندر, تو یہ انسان کی زندگی کو چوس رہا ہے, انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے. جتنا خیالات میں کھوئیں گے اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے. ابھی میں ادھر حاضر ہوں, اللہ بھی ادھر حاضر ہے. اگر میں ادھر بیٹھا ہوں, دماغ ماضی میں کہیں گھوم رہا ہے, تو میں اللہ سے دور ہو گیا. اگر یہ مستقبل میں چلا گیا دماغ, تب بھی اللہ سے دور ہو گیا. بھئی اللہ تو لمحہ موجود میں ہے, پریزنٹ میں ہے. اسی طرف اشارہ کرتے سلطان باؤ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو دم غافل سو دم کافر. کہ یعنی کہ جو لمحہ موجود سے آپ کا ایک لمحہ بھی دور چلے گئے دماغ, تو وہ کافر ہے, وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اللہ حاضر ہے تو آپ کو بھی ادھر حاضر ہونا پڑے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ ملاقات بھی ہو جائے گی. حضوری اصل چیز ہے. باج حضوری نہیں منظوری, پاویں پڑھیں بانگ سلاتا. کہ حضوری کے بغیر آپ کی کوئی ذکر نماز قبول نہیں ہے. مینٹلی حضوری. اس لیے نماز کے اندر بھی مینٹلی اگر بندہ حاضر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں نماز کا. ذکر کے وقت مینٹلی حاضر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اصل دماغ کو حاضر کرنا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ سے ہمکنار کراتی ہے, جو اپنی پہچان کرواتی ہے. تو اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو اچیو کر لیں. تو یہاں میں آپ کو ایک میڈیٹیشن کا طریقہ ہے, اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن وہ ٹائم لگتا ہے, سالوں لگتے ہیں. یہ نہیں کہ بس 2-4 دن کر کے چھوڑ دیا. جس نے منزل پہ چلنا ہوتا ہے وہ پھر سالوں چل جاتا ہے. 36 سال بھی اللہ کے بندے جنگلوں میں مراقبے کرتے رہے, عبادات کرتے رہے. میڈیٹیشن یہ جان لینا ہوتی کیا ہے, تو پھر بندہ 24 گھنٹے میڈیٹیٹیو حالت میں 24 گھنٹے رہ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ میں دماغ کو حاضر رکھنا. سب سے پہلا سٹیپ ہے, 3 سٹیپ ہیں اس کے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اوپر فوکس کر لیں. باہر کی دنیا سے آنکھیں بند کر لیں, اپنے جسم پہ فوکس کر دیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, چل رہا ہوں, کھا رہا ہوں. ایک ایک لقمہ پورے شعور کے ساتھ کھائیں. پانی پی رہے ہیں, ایک ایک گھونٹ پورے شعور کے ساتھ پئیں. پیدل چل رہے ہیں, ایک ایک قدم شعور کے ساتھ اٹھائیں. آپ اس سے آگاہ ہوں, دماغ آپ کا اسی طرف ہو جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مشق چلتی رہے گی. کافی عرصہ اس کو چلائیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جسم پرسکون ہو جائے گا. جسم آپ کا پرسکون ہو جائے گا. پھر آپ نے اگلا سٹیپ کرنا ہے. تو یہ سٹیپ آپ نے جاری رکھنا ہے. یہ جب میڈیٹیشن آپ کریں گے تو اس میں سالوں بھی لگ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ حضوری کی حالت میں آ جائیں. حضوری کی بابرکت حالت وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے. انتہائی پرسکون کی حالت ہوتی ہے. ارد گرد زلزلے بھی آ رہے ہوں تو انسان کا اندر پرسکون ہوگا. کوئی بڑے سے بڑا حادثہ, بڑی سے بڑی خوشی آپ کے اندر کو متاثر نہیں کر سکے. یہ ہے اصل حضوری کی حالت. قرآن میں بھی اس کا حکم, احادیث میں بھی اس کا حکم. اللہ کے نبی فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. پہلے فرمایا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, پھر فرمایا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ فوکس آپ کا ادھر کر لیں. تو یہ کیا ہے, یہ میڈیٹیشن ہے. اسی طرح آپ ذکر کریں تو ذکر کے اوپر توجہ ہو آپ کی مکمل کہ منہ سے کیا کر رہے ہیں. نماز کے اندر بھی ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف آپ کا ذہن ہو. تو اس طرح ذہن کا سوچنا بند ہو جائے گا. اس کے اندر وقفے آنے شروع ہو جائیں. ان وقفوں کو طویل کرتے جائیں. تو یہ جو وقفے ہوتے ہیں یہ آپ کو سرور دیں گے, اندر سے خوشی پھوٹے گی. آپ کی زندگی وہ ایک دھن بن جائے گی, ساز.
बड़ी पुरस्कून पुरकैफ ज़िंदगी जिसे कहते हैं, जो औलिया किराम की होती है। इंतहाई ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो जो ला खौफुन अलैहिम वाली ज़िंदगी है, वो ये नहीं कि इधर भी वो उनके ऊपर वाक़या हो जाती है। उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता, ना डर होता है। जंगलों में बैठे होते हैं, बड़े बड़े खतरनाक जानदार जंगलों में होते हैं, परवाह को नहीं होती। तो हम तो गुजर भी नहीं सकते जंगल से डरते। तो उनको वाकई ला खौफुन अलैहिम की मंजिल जो है ना, वो उनके ऊपर होती है। तो हम भी अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि वो खास लोगों का मुकद्दर है, ऐसी चीज़ें कोई भी अचीव कर सकता है जो बंदा दिमाग पे कब्जा कर ले, इसको स्टैंड स्टिल कर दे, नो माइंड की हालत में आ जाए, कि कोई आपके जहन में ख्याल ना आ रहा हो, तो वो सबसे बाबरकत हालत होती है। इस हालत को जितना मर्जी तवील कर लें तो वो आपकी कामयाबी है। अपने सांसों के ऊपर तवज्जो करें। ये योगा करते हैं लोग, उसमें क्या होता है, अपने सांस के ऊपर फोकस होता है, आंखें बंद होती हैं, बैठे होते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, दिमाग बंद हो जाता है, उनका तवज्जो सांस के ऊपर होती है। जब तक उनकी तवज्जो रहती है तो बिल्कुल वो पुरसकून होता है, उनका दिमाग स्टिल हो जाता है, उनको फिर सुकून मिलता है। क्यों करते हैं योगा? एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है इससे। जो एनर्जी जो आपके ख्यालात खा रहे हैं, वो एनर्जी आपकी रूह को मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। किटू पे लोग चढ़ते हैं तो तब भी उनको वो सुकून हासिल होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें दिमाग का फोकस एक हो जाए, तो फिर वो पुरसकून पुरकैफ ज़िंदगी हो। पहले स्टेप के अंदर आपने जिस्म को पुरसकून कर लिया, अभी दिमाग को पुरसकून करने की बारी है। आपके अंदर जो ऑब्जर्वर है, जो आपके अंदर से देख रहा है, ये है असल आपकी असर। इसको आपने फोकस कर देना अपने दिमाग के ऊपर, कि दिमाग के अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ फोकस करना है, उसको देखना है। और ये फोकस करना इतना बड़ा अमल है कि आपके ख्यालात कम होना शुरू हो जाएंगे, उसमें वक्फे आना शुरू हो जाएंगे। जब भी फोकस करेंगे दिमाग रुक जाएगा, उसमें कोई ख्याल नहीं आएगा। ये मशक आपने जारी रखनी है, और जो भी काम करना है पूरे फोकस के साथ करना है। दिमाग को ना तो माजी में जाने देना, ना मुस्तकबिल में जाने देना, इसको हाल में रखना है। ये कुछ अर्सा आप चलाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग पुरसकून हो गया, ये पुरसकून हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि आपने अपने जज्बात की निगरानी करनी है। जज्बात की निगरानी करेंगे तो आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। मोहब्बत के जज्बात आ रहे हैं, किसी से नफ़रत का जज्बा पैदा हो रहा है, तो इन जज्बात के ऊपर आपने नज़र रखनी है अपनी, ठीक है। उससे ये होगा कि जब उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो जज्बात भी ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। उसमें जो अग्रेसिवनेस है, जो इंतहा पसंदी उसके अंदर पाई जाती है जज्बात के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपके जज्बात इतदाल की हद पर आ जाएंगे, मैना रवि की हद पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आपने कर लिए। पहले आपने जिस्म को पुरसकून किया, फिर आपने दिमाग को पुरसकून किया, फिर अपने जज्बात को पुरसकून किया। ये 3 स्टेप जब हो गए तो फिर चौथा स्टेप खुद ब खुद होता है। चौथी चीज़ फिर वाक़या होती है कि इसके नतीजे में आपको इनाम दिया जाता है। वो इनाम क्या है? आपके अंदर रूहानी बेदारी आ जाती है, आपका दिमाग पुरसकून हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आ जाती है। आपको किसी चीज़ का फिर दुख नहीं होता, ना ही किसी चीज़ की खुशी होती है। आपके अंदर सुरूर तारी रहता है। ये कैफियत उसकी हर वक्त रहती है। जो रूहानी तौर पे बेदार शख्स होता है, हर वक्त उसकी ये कैफियत तारी रहती है उसको। वो फिर दुनिया को कैद खाना वाकई समझता है, क्योंकि दुनिया से फिर उसका कोई लगाव नहीं रहता। वो अपने फिर दिन पूरे करता है और अपनी मस्ती के अंदर रहता है। ये है रूहानी बेदारी की हालत। वो हालत है कि जब लोहा के अंदर मुकम्मल रेड हो जाता है, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की आग में मुकम्मल रेड हो जाता है। इस हालत में जाके बंदा अल्लाह को पहचान लेता है। ये इतनी पुरसकून हालत है, और इसमें सुकून इतना आता है, सुरूर इतना आता है कि वो फिर उसको दुनिया की होश नहीं रहती। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। लोगों ने बड़े ख़तरनाक किस्म के शौक़ पाले हुए हैं। मसलन कुछ कार रेसिंग करते हैं, कुछ वो बुल के ऊपर बैठकर वो गेम करते हैं, और कुछ वो पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ते हैं। ये इतने जानलेवा खेल लोग क्यों खेलते हैं? कभी सोचा आपने इसके बारे में?
یہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں، ایک بندہ کیٹو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہا ہے، تو اس وقت اس کا دماغ مکمل طور پہ لمحہ موجود میں ہوگا، اور لمحہ موجود میں ہونے سے اس کو اتنا سرور آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ بار بار وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھے مزہ کس لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف گیمز کرتے ہیں لوگ، یہ پب جی میں ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، دماغ بے شک ان کا حاضر رہتا ہے، لیکن وہ وقتی حد تک ان کو خوشی دیتا ہے کہ جب تک وہ کام کرتے رہیں ان کو سکون رہے گا، وہ کوئی پرماننٹ لذت نہیں ہوتی۔ پرماننٹ لذت یہی ہے کہ جو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ یہی اسی طریقے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بولشے میں ایک یہودی تھا، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو چلا جاتا، دریا کے کنارے پہ بیٹھا رہتا اور صبح کو واپس آ جاتا۔ تو ایک ادھر رستے میں چوکیدار تھا، تو وہ اس کو روز دیکھتا تھا کہ وہ جاتا ہے اور آ جاتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے شخص ہو، ادھر جاتے ہو دریا کے کنارے، آپ بیٹھے رہتے ہو اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہو صبح، تو یہ کیا طریقہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ وہ کہتا ہے جی تم کیا کرتے ہو ادھر؟ کہتا ہے جی میں تو چوکیداری کرتا ہوں، تو مجھے میرا مالک اس کی اجرت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں بھی چوکیداری کرتا ہوں، ادھر دریا کے کنارے جا کے بیٹھ کے میں اپنے آپ کی چوکیداری کرتا ہوں، اپنے آپ کی جو چوکیداری کرتا ہوں کہ میرے اندر سے جو دیکھنے والا ہے، میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کون ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہی ہمارا مشن ہے، یہی کچھ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ جو بتائے، اس حالت میں جا کے انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، روحانی بیداری حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوگا۔ یہ بڑی بابرکت حالت ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت انسان مکمل طور پر حضوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ درویش، یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ مکمل حضوری کی حالت میں رہتے ہیں، انتہائی سکون کی حالت میں رہتے ہیں۔ ان کو نہ کسی چیز کی خوشی ہوتی ہے، نہ کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے، ہر چیز کو اللہ کی رضا سمجھ کے تسلیم کر لیتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے اپنی رضا ختم کر دیتے ہیں، اپنی میں کو مار دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے 3 سٹیپ بتائے ہیں نا، یہ کوئی ہفتے 10 دنوں کی بات نہیں ہے، اس میں سالوں لگتے ہیں، لیکن جس کو طلب ہو تو وہ سالوں کر لیتا ہے، 36 سال بھی لوگ کر لیتے ہیں، یہ مشق کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، بندہ اس وقت خاک میں مل جاتا ہے۔ اسی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے نا کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس حالت میں آتی ہیں جب بندہ روحانی بیداری کی حالت میں چلا جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ سب اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو یہی اس حدیث کی تشریح ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا، کہ انسان اپنی ہستی کو فنا کر دے تاکہ اللہ کی ہستی اس کے اندر سے اجاگر ہو۔ جس بندے نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اس نے اللہ کو بقا کی صورت میں پہچان لی۔